شاہویز شاہویز، فضا میں اس کے نام کی آوازیں بلند سے بلند تر تھیں۔ اس کے اور اس کی آواز کے شیدائی اسے اسٹیج پر مائک تھامے دیکھ پاگل سے ہو اٹھے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے مجموعے میں بیچوں بیچ بنے اسٹیج پر ٹھٹھرا دینے والی سردی میں بھی وہ سیاہ شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس، گٹار گلے میں ڈالے، ماتھے پہ بکھرے پورے بال لیے، وہاں موجود صنف مخالف کا دل برق رفتاری سے دھڑکانے کا سبب بن رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، بھوری داڑھی، دراز قد، مضبوط توانا جسامت۔ وہ اگر صنف مخالف کا آئیڈیل تھا، ان کے لیے شہزادہ تھا، تو یہ غلط بھی نہیں تھا۔ ایک دم اس کی گھمبیر خوبصورت آواز وہاں گونجی، شور یک دم تھم سا گیا۔ اس کی آواز کے جادو میں وہ سب گم ہوتے خاموش ہوئے۔ تو سفر میرا، تو ہی ہے میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ کہاں تھیں تم؟ رات ہونے کو آئی ہے اور تم اب گھر آئی ہو۔ اپنی بھابھی کی آواز سنتے ہی اس نے اپنی نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹائے ان کی جانب دیکھا۔ بھابھی نوکری ڈھونڈنے گئی تھی، شوق سے تو نہیں گئی تھی میں۔ سنجیدگی سے انہیں جواب دیتے اس نے اپنے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ ڈھونڈو بی بی نوکری، ایسے ہی مفت کی روٹی نہیں توڑ سکتی تم اب، پہلے والے حالات نہیں ہیں اب۔ تمہارے بھائی خود مارے مارے پھر رہے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے کورس جو کر رکھے ہیں بیوٹیشین اور ہیئر اسٹائلش کے، کسی نہ کسی سیلون میں مل ہی جائے گی جاب، بہانے ہیں سب تمہارے۔ کمرے میں بند ہونے تک اسے اپنی بھابھی کے طنز سنائی دیتے تھے۔ یہ تو روز کا معمول تھا، اب اسے عادت تھی ان سب کی۔ ٹی وی سے آتی آواز سنتے اس نے اپنے لب کچلے، اپنا موبائل نکالتے اس نے شاہویز کا لائیو کانسرٹ لگایا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے جیسے طمانینت سی تھی جو رگ رگ میں بھرتی چلی گئی تھی، لیکن یہ بھی محض کچھ پل کے لیے تھی۔ اگلے ہی پل اسٹیج پر اس کے ساتھ ماڈرن لباس میں ملبوس اس فرنگی لڑکی کو دیکھتے اس نے اپنی آنکھیں مینچی تھی۔ موبائل بند کرتے وہ بیڈ پہ بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔ کچھ پل پہلے رگ رگ میں جو طمانینت محسوس ہو رہی تھی، اب وہ جلن میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں اسے شہر کے مہنگے اور مشہور سیلون میں جاب مل گئی تھی۔ ہیئر اسٹائلسٹ کہاں ہے؟ آج اس کا کراچی میں کانسرٹ تھا اور اس کی ہیئر اسٹائلسٹ موجود نہ تھی۔ سب جانتے تھے اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا جب بات اس کے کام پر آتی تھی۔ اس کا پرسنل سیکرٹری سینے پر ہاتھ باندھے تھوک نگلتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے اپنی بات دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے شمشیر؟ اپنی بات کا جواب نہ پاتے اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے ایک آئی برو ریز کیے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں سر، آپ کی اسٹائلسٹ ارجنٹ بیس پہ نوکری چھوڑ گئی ہیں۔ شمشیر کی بات سنتے اس نے جبڑے سختی سے بھینچے۔ اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو جب صرف آدھا گھنٹہ رہتا ہے کانسرٹ شروع ہونے میں شمشیر؟ وہ سخت اور سرد آواز میں گویا ہوا۔ سر میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ شمشیر منمنایا، تم جانتے ہو مجھے میری ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، جلد از جلد انتظام کرو۔ اسٹائلسٹ نہ بھی ملے تو ہیئر اسٹائلسٹ کا انتظام کرو۔ آج کے لیے میں اپنے کپڑے خود سلیکٹ کر لوں گا، لیکن بالوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ سرد حکمیہ لہجے میں اسے کہتے وہ وینٹی میں موجود واش روم میں جا بند ہوا۔ پیچھے شمشیر نے سکون دہ سانس خارج کرتے تیزی سے جیب سے فون نکالا۔ حمائزہ چلو جلدی سے اپنا سامان پیک کرو یار، جلدی۔ اپنی کولیگ کی جلد بازی پر ایک کلائنٹ کا ہیئر اسٹائل باندھتی حمائزہ چونکی۔ کیا ہو گیا سیما، کیوں پیک کروں میں اپنا سامان؟ اتنی جلد بازی کیوں کر رہی ہو؟ حمائزہ نے پریشانی اور اچنبے سے پوچھا۔ یار ہیڈ کا آرڈر ہے، آج شاہویز سکندر کے ہونے والے کانسرٹ میں جانا ہے، اس کی اسٹائلسٹ جاب چھوڑ گئی ہے، ارجنٹ بیس پہ ہمیں بلایا گیا ہے۔ کرن موجود نہیں ہے یہاں تو ہیڈ نے کہا ہے تمہیں لے جاؤں، جلدی کرو یار باہر ان کی گاڑی آ گئی ہے۔ سیما تیزی سے ہاتھ چلاتے سامان بیگ میں محفوظ کر رہی تھی، جبکہ شاہویز سکندر کا نام سنتے ہی حمائزہ کے دل کی دھڑکنیں سست روی سے دھڑکنے لگیں۔ میں نہیں جا سکتی، یہ کلائنٹ رہتی ہے اور ان کے بعد بھی 2 اور کلائنٹ یہاں موجود ہیں، اور ویسے بھی میں ابھی نئی ہوں، تم کسی اور کو لے جاؤ۔
نفی میں سر ہلاتے اس نے منع کیا، ان سب کو باقی دیکھ لیں گی، تم چلو میرے ساتھ۔ آج شاہویز کی ساتھی بھی پرفارمنس دیں گے اور میرا خواب بھی پورا ہو جائے گا ملنے کا، سیما پرجوشی سے کہتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ پر میں نہیں، حمائزہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا۔ پاگل مت بنو حمائزہ، ہیڈ کا سختی سے آرڈر ہے کہ دیر نہیں ہونی چاہیے، ایکسٹرا چارجز بھی دیے جا رہے ہیں، اور اگر ہم وہاں وقت پر نہ پہنچے تو ہیڈ کا یہ سیلون تو ٹھپ ہوگا ہی ہوگا، ہماری نوکری بھی چلی جائے گی۔ سیما کے دپٹنے پہ وہ خاموش ہوتے لب بھیج گئی۔ سیلون کے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھتے وہ کانسرٹ کی مقررہ جگہ کی جانب گامزن ہوئے۔ یہ تم نے نقاب کیوں کر لیا؟ حمائزہ کو نقاب کرتے دیکھ سیما نے اچنبھے سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، وہاں کیمرہ ہوں گے اور غلطی سے بھی میں کیمرہ میں آ گئی تو بھائی غصہ کریں گے۔ حمائزہ کے کہنے پہ سیما نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی کانسرٹ کی مقررہ جگہ پہ رکی۔ نقاب کے پیچھے اپنے خشک لبوں کو زبان پھیرتے تر کرتے وہ گاڑی سے اتری۔ ہلکی سبز کانچ سی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف ہچکولے کھانے لگا۔ سماعتوں میں گونجتے دھڑکنوں کے شور سے عاجز آتے اس نے بیگ اپنے کندھے پہ ڈالتے گارڈز کی تقلید میں قدم آگے بڑھائے۔ جائے اندر، سر اور میم دونوں کا میک اپ رہ گیا ہے، کام اچھے سے ہونا چاہیے، سر کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ شمشیر کے سرد لہجے کو سنتے سیما نے باقاعدہ منہ بنایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے تڑک کے کوئی جواب دیتی، حمائزہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ سیما نے گھور کے شمشیر کو دیکھا جو اکڑ کے ایسے کھڑا تھا جیسے سپر اسٹار وہی ہو۔ وینٹی کا دروازہ کھولتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی جو منظر ان دونوں کو دیکھنے کو ملا، اسے دیکھنے کے بعد سیما کا منہ حیرت اور بے یقینی سے کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ کچھ پل بے یقینی میں غوطہ زن رہنے کے بعد حمائزہ ہوش میں آتے نظریں تیزی سے چرا گئی۔ یہ منظر چابک کی طرح اس کے دل پہ چلا تھا۔ سامنے اینجلینا شاہویز کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے بے حد نزدیک کھڑی اسے چھونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ شاہویز نے سامنے کھڑی دو لڑکیوں کو دیکھا، لیکن اس کی ساری توجہ نقاب والی لڑکی نے اپنی جانب مبذول کی تھی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ دروازہ نوک کر کے آتے ہیں۔ اینجلینا اپنے اس خوبصورت لمحے کے خراب ہونے پر دانت پیستے ہوئے گویا ہوئی۔ سوری میم، آپ کے میک اوور کے لیے بلایا ہے ہمیں۔ سیما کے چہرے پر اینجلینا کی وجہ سے ناگواری چھائی، پھر بھی مؤدب انداز میں جواب دیا۔ جلدی شروع کریں، وقت نہیں ہے زیادہ۔ شاہویز کی سرد آواز سنتے ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حمائزہ فوراً سے اپنا بیگ لیتے اینجلینا کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سیما نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ سارے راستے وہ اسے یہی بات بولتی آئی تھی کہ اس نے شاہویز کو ہینڈل کرنا ہے۔ سیما نے اسے نظروں ہی نظروں میں شاہویز کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ حمائزہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، اس بات سے بے خبر کہ وہ آئینے سے ان دونوں کی نظروں ہی نظروں میں ہوئی گفتگو دیکھ رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ آپ اینجلینا کا کریں اور تم ادھر آؤ، میرے بال بناؤ اور یہ ٹیٹو چپکاؤ۔ سیما اس سے قبل کہ اس کی جانب بڑھتی جب وہ بے تاثر لہجے میں حمائزہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنے بیگ میں سے سامان نکالتی حمائزہ کا ہاتھ باقاعدہ کانپا۔ اس نے بے ساختہ شاہویز کی جانب دیکھا جس کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ سیما تیزی سے اینجلینا کی جانب بڑھی، جبکہ حمائزہ مجبوراً اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے شاہویز کی جانب بڑھی۔ دل جیسے اس وقت دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں کا محور اپنی ذات کو محسوس کرتے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ پہلے یہ ٹیٹو چپکاؤ۔ اس کے ہاتھ کو اپنے بالوں کی جانب بڑھتے دیکھ کر شاہویز سنجیدگی سے کہتا، اپنی ٹی شرٹ اٹھاتے اپنے دل کے مقام پر موجود ٹیٹو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حمائزہ نے اس کے مضبوط توانا سینے سے نظریں چراتے اس بات میں سر ہلایا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کے سینے پر دل کے مقام پر موجود ٹیٹو پر لگانے لگی۔ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ شاہویز یک ٹک اس کی ہلکی سبز کانچ سی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔
جس پر پردہ دی پلکیں کبھی اٹھتیں کبھی جھکتیں ایک رقص پیش کر رہی تھیں، جبکہ اپنے انتہائی قریب اس شخص کو محسوس کرتے ہمائزہ کا گلا بار بار خشک ہو رہا تھا۔ وہ تھوک نگلتے اپنے خشک پڑتے گلے کو تر کر رہی تھی۔ اپنے کام میں مگن اس کی نظر شاہویز کی گردن پر موجود سرخ لپسٹک کے نشان پر پڑی۔ دل میں ایک تیز چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس چبھن کی شدت اتنی تھی کہ اس کی آنکھوں کے کنارے نمکین پانی سے مزین ہوئے۔ کیا آپ کام کرتے وقت یوں ہی کانپتی ہیں؟ جلدی کریں، وقت نہیں ہے اتنا۔ اسے سٹل اپنی گردن کی جانب دیکھتے پا کر وہ اپنی گردن سے لپسٹک کا نشان ہاتھ سے مٹاتے طنزیہ لب و لہجے میں بولا۔ ہمائزہ نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ بھوری آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، عنابی لب جو سگریٹ نوشی کے سبب کناروں سے سیاہ تھے، بھوری داڑھی، ہلکی ہلکی مونچھیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ بھوری آنکھیں سبز کانچ سی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ تصادم اس قدر زور آور تھا کہ دونوں کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں بجتی محسوس ہوئیں۔ بال بناؤ، اپنے آپ کو ان ہلکی سبز کانچ سی آنکھوں کے حصار سے نکالتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ یہ کانچ سی آنکھیں اس کے نہ جانے کتنے زخم تازہ کر گئی تھیں۔ ہمائزہ ہوش میں آتے ہی تیزی سے ہاتھ چلاتے اس کے بال بنانے لگی۔ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کے طیش آیا۔ اگلے ہی کچھ وقت بعد وہ اپنا کام کر کے اس سے دور ہوئی۔ پرفیکٹ۔ شاہویز آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بالوں پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ چلیں ڈارلنگ، اینجلینا نے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ اس کے عقب میں کھڑی سیما نے منہ بناتے اس کی نقل اتاری۔ وہ جو اپنا دھیان اور نظریں شاہویز اور اینجلینا سے ہٹاتے سیما کی جانب متوجہ تھی، اس کی اس حرکت پر مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ کا ساتھ اس کی آنکھوں نے بھی دیا۔ شاہویز نے بغور اس کی آنکھوں میں ابھرتی مسکان کے تاثر کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ اینجلینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے آگے بڑھا۔ ہمائزہ نے نم نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں مقید اینجلینا کا ہاتھ دیکھا۔ زہریلی لگ رہی ہے مجھے یہ عورت، بالکل اچھی نہیں لگتی شاہ کے ساتھ۔ پتہ نہیں شاہ کو کیا نظر آتا ہے اس کے اندر۔ سیما جلے بھنے انداز میں اینجلینا کی پشت کو تکتے بڑبڑائی۔ ہمیں کیا لینا دینا ان سے، سامان سمیٹو، ہمیں شاید بیک اسٹیج پہ جانا ہے اب۔ ہمائزہ نے سنجیدگی سے کہتے سامان بیگ میں ڈالنا شروع کیا۔ آپ دونوں کو بیک اسٹیج پہ جانا ہے، جب تک کانسرٹ ختم نہیں ہوتا آپ دونوں وہیں رہیں گی ٹچ اپ دینے کے لیے۔ شمشیر نے آگے آتے بے تاثر لہجے میں گردن اکڑائے ان دونوں سے کہا۔ پتہ ہے وہیں جا رہے ہیں۔ سیما کو نہ جانے کیوں اس شخص سے خار محسوس ہو رہی تھی، شاید اس کے روبوٹک انداز کی وجہ سے۔ پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی وہ اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتی ہمائزہ کا ہاتھ تھامے باہر نکلی۔ شمشیر نے حیرت سے اس کی پشت کو تکا۔ بیل مجھے مار والا معاملہ ہو گیا تھا یہ۔ کندھے اچکائے وہ بھی ان کے ساتھ بیک اسٹیج کی جانب بڑھا۔ اسٹیج پر اینجلینا کو اس کے قریب دیکھتے وہ بار بار اپنی آنکھوں کے نم کنارے صاف کر رہی تھی، اور اس کی یہ حرکت نہ سیما سے مخفی رہی تھی اور نہ وہاں موجود اس شخص سے جو ہزاروں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے ہمائزہ؟ سیما نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آنکھوں میں شاید مٹی چلی گئی۔ ہمائزہ کیسے بتاتی کہ وہ اس شخص کے قریب اینجلینا کو دیکھتے اس کے دل میں جلن کی تیز لہر تھی جو ابھر رہی تھی۔ وہ بمشکل یہ سب کچھ دیکھتے اپنے آنسوؤں پہ ضبط کر رہی تھی۔ اچھا چلو ٹچ اپ دینا ہے انہیں، سیما نے ان دونوں کو تیزی سے بیک اسٹیج کی جانب آتے دیکھ کر کہا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا پھولی سانسوں کے ہمراہ اپنے بکھرے بالوں کی جانب اشارہ کرتے اسپاٹ بوائے کے ہاتھ سے پانی کی بوتل تھام گیا تھا۔ ہمائزہ کا قد اس سے چھوٹا تھا، وہ بمشکل اس کے کندھے تک آتی تھی، اسی لیے اسے ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے اس کے بال سیٹ کرنے پڑ رہے تھے، جس میں اسے مشکل درپیش آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتی پیچھے کو گرتی، شاہویز اس کی پشت تھامتے اسے سنبھالتے اپنا سر اس کے آگے جھکا گیا تھا۔ ہمائزہ اس کی اس جسارت پر ساکت ہوئی، آنکھیں حیرت و بے یقینی کے سبب آخری حد تک پھیلی۔ اینجلینا نے تیش سے اس کی جانب دیکھا۔ جلدی کرو سیٹ، وقت نہیں ہے۔
اسے ساکت محسوس کرتے شاہویز اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹک گیا۔ ہمائزہ ہوش میں آتے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی صحیح کرتے اس کے بال سیٹ کرنے لگی۔ ان لمحات میں وہ اپنی سانسیں روکے ہوئے تھی۔ بریک کے ختم ہوتے ہی اس کا سلگتا لمس اس کی پشت سے ہٹا۔ ہمائزہ نے گہری سانس بھرتے اپنی رکی سانسیں بحال کی۔ شاہویز اس پر ایک گہری نگاہ ڈالے واپس اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ اینجلینا جو یہ سب دیکھتے حسد کا شکار ہوئی تھی، جاتے جاتے ہمائزہ کے کندھے پہ اپنا کندھے سے وار کرتے اسے زمین بوس کر گئی۔ سیما نے زیر لب اسے مختلف القابات سے نوازتے زمین بوس ہوئی ہمائزہ کو اٹھایا۔ بیک اسٹیج پر موجود اسپاٹ لائٹ کے سٹینڈ کا کونا اس کے بازو پہ لگتے اسے زخمی کر گیا تھا۔ کب سے رکے آنسو اس کے بند توڑتے باہر نکلے۔ جنگلی عورت ہے وہ، اس سے برداشت نہیں ہوا کہ شاہویز نے تمہیں سہارا دیا۔ آؤ میں تمہیں بینڈیج کر دوں۔ سیما اینجلینا کو کوستے ہوئے اسے لیے وہاں رکھی ایک کرسی پہ بیٹھتے اس کی آستین بازو سے اوپر کر گئی۔ وہاں سے نکلتے خون کو دیکھتے سیما نے دانت پیسے اینجلینا کو مزید کوسا۔ اسٹیج پر موجود شاہویز نے یہ سارا منظر بخوبی دیکھا تھا۔ کانسرٹ ختم ہو گیا تھا، وہ دونوں اب اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھیں جو انہیں واپس سیلون لے کر جانے والی تھی۔ جب شمشیر ان کے پاس آیا، آپ کو سر نے اپنی وینٹی میں بلایا ہے، انہیں کچھ کام ہے آپ سے۔ شمشیر ہمائزہ سے مخاطب ہوا، جس نے اس کی بات سننے پر پریشانی سے سیما کی جانب دیکھا، جس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیوں بلایا ہے؟ سب کام ہو تو گیا ہے، اب ہمیں واپس جانا ہے، آپ گاڑی لے آئیں ورنہ ہم خود چلے جائیں گے، سیما تنک کے بولی۔ شمشیر نے اپنے لب سختی سے بھینچے۔ سر کو ضروری کام ہے میڈم، اور یقین رکھیں سر کو لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہیں کوئی ضروری کام ہوگا تبھی بلایا ہے، آپ چلیے پلیز۔ سیما کو سرد لہجے میں جواب دیتے وہ ہمائزہ سے مخاطب ہوا، لڑکیوں میں نہیں تو لڑکوں میں دلچسپی ہے؟ سیما کی زبان بے لگام ہوئی۔ شمشیر نے گھور کے اسے دیکھا۔ دیکھیں پلیز چلیں، آپ اپنا وقت بھی برباد کر رہی ہیں اور میرا بھی، اگر اور دیر ہوئی تو آپ دونوں کی نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شمشیر نے انہیں سنگینی کا احساس دلوایا۔ ہمائزہ کا دل سر پر دوڑنے لگا، وہ یہاں آئی ہی کیوں آخر؟ مریل قدم لیے وہ شمشیر کے ہمراہ آگے بڑھی۔ تقریباً 10 منٹ ہونے کو آئے تھے، وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ اس نے کچھ کہا تھا، نہ ہمائزہ کے اندر اتنی ہمت تھی کہ اس سے پوچھ لیتی کہ اسے آخر کیوں بلایا ہے۔ اس شخص کی سرخ بھوری آنکھوں کا محور اس کی ذات تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ خاموش وینٹی میں اس کی گھمبیر آواز گونجی۔ ہمائزہ نے جھکا سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ جواب ندارت۔ شاہویز اس کی خاموشی کے جواب میں اپنی جگہ سے اٹھتے اس تک آیا۔ گونگی ہو؟ بول نہیں سکتی؟ اس کے نقاب سے جھانکتی سبز کانچ سی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چباتے ہوئے ادا کیے۔ اس کا جواب بھی ندارت۔ وہ محض نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یا پھر ڈرتی ہو کہ میں تمہاری آواز سنتے ہی تمہیں پہچان لوں گا؟ ہمائزہ ہارون۔ اس کا نقاب ایک جھٹکے سے اتارتے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ نفرت سے بولا۔ ہمائزہ نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچتے اپنے لب باہمی سختی سے جوڑے۔ ہمائزہ کی ہتھیلیاں ارک آلود ہوئیں، بے ساختہ ایک قدم پیچھے لیا۔ بھلا میں اس انسان کو کیسے نہیں پہچانوں گا جس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں اتنی بلندی پر پہنچا ہوں۔ ایک قدم کی بنائی گئی اس کی دوری کو ختم کرتے وہ اس کے بے حد نزدیک آتے، اس کے بازو اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے سرخ اور سفید حسین چہرے کو غضبناکی سے دیکھتے گویا ہوا۔ ہمائزہ نے آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سرخ نگاہوں سے اسے یوں گھور رہا تھا جیسے سالم نگل جائے گا۔ چھوڑیں مجھے۔ اپنا بازو اس کی سخت گرفت سے آزاد کرنے کی تگ و دو کرتے بھرائی آواز میں بولی، یہ آنسو کیوں؟ او ہاں، مجھے اپنے سے اونچے مقام پہ دیکھنا تکلیف دہ ہوگا نا تمہارے لیے۔ خیر تم بتاؤ، ہارون الیاس کی بیٹی میک اپ آرٹسٹ؟ ہضم کرنا مشکل ہے۔
اس کے خوبصورت چہرے پر گرتے آنسو دیکھتے وہ قدرے افسوس بھرے لہجے میں کہتے، اس کے دل کو زخمی کر گیا، مجھے تمہاری کامیابی سے کوئی غرض نہیں، چھوڑو مجھے شیز۔ اس کے آنسو دغا دیتے، پلکوں کی باڑ توڑتے، رخسار پہ بہہ نکلے تھے۔ روتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی صحیح کرتے وہ روتے ہوئے بولی، نہیں ہوں میں شیز، شاہویز نام ہے میرا، شاہویز۔ شیز میں صرف ان کے لیے تھا جن سے میں محبت کرتا ہوں یا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی ایک دم اپنے ہاتھ کے آہنی شکنجے میں جکڑے وہ دھاڑا، اس کی دھاڑ پہ وہ لرز اٹھی۔ تمہیں ہے کیا اب مجھ سے؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے، اس کی سخت گرفت کے سبب اٹھتے درد کو برداشت کرتے وہ مستصفر ہوئی، نہیں ہے محبت تم جیسی سخت دل لڑکی سے، جس کے لیے محبت سے زیادہ دولت اہمیت رکھتی ہے، جس نے میری محبت میرے منہ پہ دے ماری تھی، جس نے بھرے مجمع میں میری سچی محبت کو ذلیل کیا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ اس کی تھوڑی کو آزاد کرتے وہ اس سے دور ہوتے، آئینے کے سامنے رکھے تمام سامان کو زمین پہ پھینکتے ہوئے چیخا تھا۔ ہمائزہ نے ہچکیاں بھرتے اسے دیکھا، جب محبت نہیں ہے تو پھر یہاں واپس کیوں بلایا مجھے؟ اس کی بازو پہ گرفت ہونے کے باعث اس کے زخم سے خون بہہ نکلا تھا۔ باہری زخم سے اٹھتا درد اتنا نہ تھا، پہلو میں موجود زخمی دل کا درد اسے سسکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ دیکھنے کے لیے، اسی غرور کو دیکھنے کے لیے جو تمہاری ذات میں تھا، وہی مغروریت دیکھنے کے لیے ہمائزہ ہارون جو تمہاری ان سبز آنکھوں میں چھلکتی تھی، وہی حقارت دیکھنے کے لیے جو تمہاری آنکھوں میں میرے لیے اس روز تھی۔ سگریٹ نکالتے، اس کا شعلہ دہکاتے وہ اپنے لبوں سے لگائے کش لگاتا ہوا تمسخر سے بولا، دیکھ لیا، مل گئی راحت تمہیں، مل گیا سکون مجھے اس طرح سے دیکھ کے۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے وہ چیخی، بہت۔ اس کے سراپے کو دیکھتے وہ طنزیہ مسکان کے ساتھ بولا، پھر میں خوش نصیب ہوں دی سپر اسٹار شاہویز شاہ کو مجھے یوں اس حال میں پستی میں دیکھ کے سکون ملا۔ تلخی سے مسکراتے اس نے اپنا دوپٹہ کندھے سے اٹھاتے سر پہ پہنا۔ شاہویز کا سگریٹ پیتا ہاتھ تھما، غلط فہمی سے نکل آؤ، شاہویز شاہ کے لیے اب تمہارا وجود سکون کا باعث نہیں ہے، محض ایک اذیت ناک ماضی ہے جس سے مجھے سخت نفرت ہے۔ میرا سکون اب اینجلینا کی ذات میں ہے، جانتی تو ہوگی میری گرل فرینڈ کو۔ قدم بقدم اس کے نزدیک آتے، اس کے چہرے پر دھواں چھوڑتے وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہمائزہ کی آنکھوں میں گہری تکلیف کے تاثر ابھرے، اس کی آنکھوں میں جھلکتی تکلیف دیکھتے اس کے دل میں سکون اترنے کے بجائے ایک چبھن سی اٹھی۔ مبارک ہو آپ کو شاہویز شاہ، مسکراتے ہوئے کہتی وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹی، جب اس کی کلائی شاہویز کے مضبوط ہاتھ میں قید ہوئی۔ آئندہ یوں مجھ سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا وجود میرے لیے ذرہ برابر اہم نہیں، تم جو مرضی کرو مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے سامنے آؤ یا نہ آؤ، تم میرے لیے ایک معمولی انسان ہو جس کو دیکھتے میں اپنے نالفاظ ضائع کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی اپنے جذبات۔ اپنی بات کہتے وہ اس کی کلائی پر اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ ہمائزہ نے سسکی بھرتے قدم آگے بڑھائے، اس کے جاتے ہی وہ صوفے پر بیٹھے سگریٹ کے گہرے کش لگانے لگا۔ کیا ہوا ہمائزہ، تم رو کیوں رہی ہو یار؟ کیا اس نے کچھ کیا ہے؟ جواب دو مجھے۔ ہمائزہ روتے ہوئے تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی اور سیما کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ سیما پلیز یہاں سے چلو پلیز۔ وہ رکتے ہوئے سیما کا ہاتھ تھامتے ہوئے روتے ہوئے بولی، ہاں چلتے ہیں۔ سیما نے شمشیر کی گاڑی کو نظر انداز کرتے ایک ٹیکسی رکوائی، اس میں بیٹھتے وہ ہمائزہ کے سسکتے وجود کو خود میں بھینچ گئی۔ ماضی کے دریچے کھلنے شروع ہو گئے تھے۔ ماضی۔ شاہز نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، ایک مڈل کلاس لڑکا ہو کر کراچی کے ایک کیفے میں ویٹر کی جاب کرتا تھا، جبکہ ہمائزہ کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ ہمائزہ کا روز کا معمول تھا
وہ کیفے میں آتی، کافی پیتی، کچھ وقت وہیں گزارتی۔ جہاں ہمائزہ کا یہ معمول تھا وہیں شائز کا بھی معمول سا بن گیا تھا، اسے دیکھتے رہنا۔ وہ غریب لڑکا اپنی حیثیت بھولے اس امیر زادی سے دل لگا بیٹھا تھا۔ یہ بھی روز کا معمول تھا۔ وہ جب کیفے کی جانب جا رہا تھا کہ اسے سڑک کے کنارے دو بائک سوار ایک لڑکی سے چھینا جھپٹی کرتے دکھے۔ شائز فوراً سے ان کی جانب بڑھا۔ قریب آنے پہ پتہ چلا وہ ہمائزہ تھی جس سے ڈاکو سامان چھین رہے تھے۔ دور ہٹ اس سے! ڈاکو اس سے پہلے کہ ہمائزہ کے گلے میں موجود وہ چین چھینتا، پیچھے سے آتے شائز نے پتھر اٹھاتے اس کے سر پہ مارتے چیختے ہوئے کہا۔ ہمائزہ نے روتے ہوئے شائز کی جانب دیکھا جو اس کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈاکو نے تیش میں آتے اپنے ہاتھ میں تھامی گن کا پچھلا حصہ شائز کے سر پہ دے مارا۔ شائز کے چیخنے پر آس پاس کے لوگ جن کا دھیان اس جانب نہیں گیا تھا وہ بھی متوجہ ہوئے۔ وہ ڈاکو لوگوں کو متوجہ دیکھ کے فوراً سے وہاں سے بھاگ گئے، جبکہ شائز کے سر سے نکلتے خون کو دیکھتے ہمائزہ کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے، جلدی بیٹھیں گاڑی میں آپ کو ہسپتال لے جاؤں۔ میری وجہ سے آپ کو چوٹ آئی، آئی ایم ریئلی سوری، بہت خون بہہ رہا ہے آپ کا۔ وہ اس کے سر سے بہتے خون کو دیکھتے پینک ہوتے جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ ہش ہش ہش، ریلیکس رہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے کچھ بھی۔ شاید اسے بدحواس دیکھتے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہمائزہ خاموش ہوتے اسے دیکھنے لگی جو محبت سے پر آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی لپک سے خائف ہوتے وہ اپنا سر جھکا گئی۔ آپ ہسپتال چل لیں میرے ساتھ پلیز، چہرہ جھکائے بھرائی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے چلیں، ویسے میرا نام شائز ہے، پورا نام شاویز ہے، لیکن آپ شائز کہہ سکتی ہیں۔ اپنے سر پہ ہاتھ رکھے وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میرا نام ہمائزہ ہے، آپ مجھے آئزہ بول سکتے ہیں۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہمائزہ نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ یوں ان دونوں کی ایک دوسرے سے پہچان ہوئی۔ جانتے تو وہ پہلے سے تھے ایک دوسرے کو، جہاں وہ اسے کام میں مشغول بار بار دیکھتا رہتا تھا وہیں وہ بے نیازی کا چولا پہنے اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتی رہتی تھی، اور نہ جانے کیوں دھیرے دھیرے اسے ان نظروں کے حصار میں موجود اپنا وجود اچھا لگنے لگا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ان کے درمیان بات چیت پروان چڑھنے لگی، دھیرے دھیرے یہ دوستی میں بدلی۔ ہمائزہ روز کیفے کا چکر لگاتی اور وہ روز اس کا انتظار کرتا۔ شائز کے دل میں موجود تمام احساسات پروان چڑھنے لگے تو دوسری جانب وہ بھی اس سادے سے لڑکے کے لیے جس کا دل انتہائی خوبصورت تھا احساسات رکھنے لگی۔ وہ شائز کے بارے میں سب کچھ جان گئی تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کچی آبادی کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، وہیں وہ بھی ہمائزہ کے بارے میں جان گیا تھا۔ ہمائزہ کے والد کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار تھا، ان سے حیثیت میں بہت اونچے تھے، لیکن اس کی محبت پیسے اور دولت کی محتاج تھوڑی تھی۔ دونوں نے اپنے احساسات بیان نہیں کیے تھے، بس کیفے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے اپنے دل کی باتیں کرنا، یہی ان کا معمول تھا۔ وہ آج شائز سے ملاقات کے بعد مسکراتے ہوئے گھر آئی تھی۔ کل ویلنٹائن تھا اور وہ جانتی تھی کہ کل وہ اسے پروپوز کرے گا۔ ہمائزہ بھی ارادہ کر کے بیٹھی تھی کہ کل اس کے سامنے اپنے احساسات بیان کرے گی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہارون صاحب جو کافی دنوں سے اس کے بدلے انداز دیکھتے پریشان تھے، آج وہ اسے شائز کے ساتھ بیٹھا دیکھ چکے تھے، جبکہ اس کے دونوں بھائی بھی لاؤنج میں غصے سے بیٹھے تل ملائے ہوئے تھے۔ بابا، ہمائزہ نے اندر آتے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ انہوں نے آگے بڑھتے اس کے گال پہ تھپڑ رسید کیا۔ اسی لیے تمہیں پالا بڑا کیا، اتنا لاڈ دیا کہ تم یوں کسی غریب انسان کے ساتھ مل کے منہ کالا کرو۔ ہارون صاحب اس کے جھکے سر کو دیکھتے گرجے۔ بابا، ہمائزہ نے بے یقینی سے انہیں پکارا۔ بابا، میں تو کہتا ہوں اس کا کل ہی نکاح کر دیں، عمر کے ساتھ، کم سے کم اچھے کھاتے پیتے گھر سے تو تعلق رکھتا ہے۔ اپنے بھائی کی بات سنتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا، آپ نے کہا تھا میں اپنا ہمسفر چننے کا حق رکھتی ہوں،
میں شیز کو پسند کرتی ہوں بابا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں عمر سے شادی نہیں کرنا چاہتی بابا، شیز اچھا ہے، میں خوش رہوں گی اس کے ساتھ، وہ بھررائی آواز میں ان سے بولی، جنہوں نے جبڑے بڑی سختی سے بھینچے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پسند کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کسی ایسے انسان کو پسند کرو جس کی کلاس ہم سے میل نہیں کھاتی ہو۔ ہارون الیاس کی بیٹی ایک ویٹر سے شادی کرے گی، سارا خاندان مجھ پہ تھوکے گا، ہارون صاحب کرخت لہجے میں بولے۔ خاندان والوں کی فکر ہے آپ کو بابا، میری پسند کی کوئی اہمیت نہیں، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، کل مجھ سے اظہار کرنے والا ہے، اور محبت تو دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے بابا، وہ روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ محبت سے گھر نہیں چلتا، پیسوں سے چلتا ہے، وہ لڑکا تمہیں 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا۔ ہارون صاحب اس کا ہاتھ جھٹکتے سختی سے گویا ہوئے۔ میں صرف اسی سے شادی کروں گی بابا، مر جاؤں گی ورنہ میں۔ اپنے باپ کو اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹتے دیکھ کر وہ ضدی لہجے میں بولی، اگر تم نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو اس لڑکے کو اس دنیا سے بھیجنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا میں۔ تم کل جاؤ گی اور اپنے اور اس کے درمیان سب کچھ ختم کر کے آؤ گی، راہم وہی موجود ہوگا۔ تمہارا ایک غلط قدم اس لڑکے کو موت کے منہ میں لے جائے گا، اور ہمائزہ تم جانتی ہو میں اپنی کہی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ بابا وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرے منع کرنے پہ ٹوٹ جائے گا، مر جائے گا۔ ہمائزہ کو اس کی محبت سے لبریز آنکھیں یاد آئیں، وہ سسکتے ہوئے گویا ہوئی، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے ہمائزہ، تمہیں سب ختم کرنا ہوگا۔ ہارون صاحب کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکلتے چلے گئے، جبکہ اس کے بھائی بھابھی بھی نخوت سے اسے دیکھتے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ وہ سسکتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ لال رنگ کی فراک زیب تن کیے وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ شیز نے رات ہی اسے شام کے وقت کیفے آنے کا میسج کیا تھا۔ بے تاثر چہرہ لیے، خالی آنکھیں لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جو ایک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ شیز نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے اپنے عقب میں موجود ہاتھ کو سامنے کرتے اس کے آگے پھول بڑھایا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عائزہ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں جانتا ہوں تمہارا اور میرا اسٹیٹس نہیں ملتا، پر یقین کرو میں تمہیں ہر وہ خوشی دینے کی بھرپور کوشش کروں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے نوکری ڈھونڈ لی ہے ایک اچھی کمپنی میں، جو ہمارے بہترین مستقبل کے لیے کافی ہے۔ جواب دو، تم میری زندگی میں آتے میری محبت کو مکمل کرو گی؟ ہاتھ میں تھامے گلاب کو اس کے لیے بڑھاتے وہ محبت سے بولا تھا۔ آس پاس سے یس یس کی آوازیں گونج رہی تھیں، اس کا دل اسے صدائیں دے رہا تھا کہ ہاں بول دے، کہہ دے کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ دل کی صداؤں کو نظر انداز کرتے اس نے وہیں کیفے میں موجود اپنے بھائی کی جانب دیکھا، جو سرخ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کے بولے گئے الفاظ سماعتوں میں گونجنے لگے۔ اگلے ہی پل وہ زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر گئی۔ پورے کیفے میں خاموشی چھا گئی، سب دم سادھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اوقات ہے تمہاری مجھ سے شادی کرنے کی، 2 وقت کا کھانا تو مجھے میسر کر نہیں پاؤ اور چلے ہو شادی کرنے۔ صرف تم سے ہنس کے بات کر لی تو تم شادی کے خواب سجانے لگ گئے۔ تم سے ہنس کے جو بات کی تھی وہ احسان اتارا تھا تمہارا۔ شرمندہ تھی میں کہ تمہیں میری وجہ سے چوٹ آئی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ جو اس تھپڑ کے سبب پتھر کا بنا بیٹھا تھا بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جو اپنے لفظوں سے اس کی محبت کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ شیز کی آنکھیں نمکین پانی سے بھری، بمشکل یہ لفظ لبوں سے ادا ہوئے۔ یہ تو وہ ہمائزہ تھی ہی نہیں، اس کی آنکھوں میں تو ایک غرور تھا، اور شیز کے لیے محبت تو دور اس میں نرمی تک نہ تھی، محض حقارت ہی حقارت تھی۔ ہوش میں آ جاؤ، جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے یہ۔ تم لوگوں کا یہی کام ہے، امیر لڑکی کو پھنساؤ پھر اس کی دولت پہ ساری زندگی راج کرو۔ وہ اس کی غیرت پہ وار کر رہی تھی۔ محبت کرنی تھی تو حیثیت دیکھ کے کرتے، تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔
آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، بلڈی پور پیپل۔ حکارت آمیز لہجے میں کہتے وہ زمین پہ گرے سرخ گلاب کو پیروں تلے روندتے باہر نکلتی چلی گئی۔ بالکل اسی طرح اس نے شیز کی محبت کو اپنے پیروں تلے کچلا تھا۔ شیز کو کیفے میں موجود ہر شخص کی نظروں میں اپنے لیے حکارت ناچتی محسوس ہوئی، گویا وہ اس پر ہنس رہے ہوں۔ آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ جب آرس پر کچھ گیلا محسوس ہوا تو پتہ چلا یہ دھند نہیں، یہ آنسو تھے۔ ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ وہاں سے اٹھتے نکلتا چلا گیا۔ ہمائزہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ شیز سے دوری نے جیسے اس کے جسم سے جان نکال لی تھی۔ اس نے صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ اسلام آباد میں موجود ہارون صاحب کے کاروبار میں وسیع نقصان ہونے کے سبب ان لوگوں کی ساری امیری، ساری دولت پانی میں بھر گئی تھی۔ کاروبار میں نقصان کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائے اور دل کے دورے کے سبب وفات پا گئے۔ ہمائزہ غموں سے نڈھال اپنے بھائی بہنوں کے آسرے پہ آ بیٹھی۔ بمشکل اسلام آباد سے وہ کراچی واپس شفٹ ہوئے، جہاں انہوں نے اپنے پاس موجود رقم سے ایک چھوٹا سا گھر لیا۔ بھائی بھابھی نے کچھ عرصے بعد ہی اسے یہ صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ نوکری تلاش کرے، وہ اس کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہمائزہ نے بیوٹیشین اور سٹائلسٹ کا کورس کیا ہوا تھا، وہ اسی پیشے میں جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ دوسری جانب ہمائزہ سے ہوئی ضلالت کے بعد شیز پر دولت حاصل کرنے کا جنون چڑھ دوڑا۔ وہ سنگنگ کرنا جانتا تھا، کبھی کبھی اپنی ویڈیوز نیٹ پہ پوسٹ کرتا تھا۔ اللہ کی کرنی تھی کہ اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، اس کی آواز کو سراہا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نام مشہوریت کی بلندی پر پہنچتا چلا گیا۔ لوگ اس کے شدائی ہوتے گئے اور وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ حال تمہیں اسے بتانا چاہیے، وہ تمہیں غلط سزا دے رہا ہے، سیما نے سب سچائی جاننے کے بعد اس سے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، یقین بھی نہیں کرے گا، وہ بولے گا کہ میں اس کی کامیابی سے مروب ہو گئی ہوں۔ ہمائزہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پر سیما نے اسے قائل کرنا چاہا جب وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ کچھ نہیں ہو سکتا سیما، اب وہ خوش ہے، آگے بڑھ گیا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس دیکھو ہیڈ آنے والی ہے۔ ہمائزہ کہتے چائے کا کپ واپس رکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت وہ دونوں سیلون میں موجود تھیں۔ سیما نے لب بھینچے اسے دیکھا جب اسی پل ان کے سیلون کی ہیڈ وہاں آئی۔ سونی پروڈکشن ایک سانگ پروڈیوس کر رہی ہے جس میں شاہویز کے ساتھ شعیب کو بھی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے سیلون سے انہوں نے بیسٹ میک اپ آرٹسٹ کو بلایا ہے، جس میں میں نے تم دونوں کا نام بھی دیا۔ پچھلی تم دونوں کی کارکردگی سے اچھا رسپانس ملا ہے، اس وجہ سے تم دونوں کو اس بار بھی شوٹنگ اسپاٹ پہ جانا ہوگا، ہیڈ نے آ کر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سیما تو پرجوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ ہمائزہ نے اپنے لب بھینچے۔ وہ جتنا اس شخص سے دور رہنا چاہتی تھی اتنا اس کی راہیں اس سے ٹکرا رہی تھیں۔ پر شعیب اور شاہویز تو ایک دوسرے کے رائیول ہیں، آئے دن دونوں کی سوشل میڈیا کی لڑائی زینت بنی ہوتی ہے۔ سیما نے اچنبھے سے پوچھا۔ یہ فلم انڈسٹری ہے، یہاں کام کو اولین ترجیح رکھا جاتا ہے، باقی باتیں بعد میں۔ آج شوٹنگ کا پہلا دن ہے، آپ دونوں کو وہاں جانا ہے، اپنا سامان پیک کر لیں۔ ہیڈ نے کندھے ہوا میں اچکاتے ہوئے ان دونوں کو سامان پیک کرنے کا کہا۔ ہمائزہ کی سماعتوں میں اس شخص کی باتیں گونجنے لگیں۔ اس نے کہہ تو دیا تھا کہ اسے ہمائزہ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہمائزہ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، یہ اس کا کام تھا اور اسے یہ کرنا تھا۔ اپنا سامان پیک کرتے وہ سیما کے ہمراہ شوٹنگ سپاٹ کے لیے نکل گئی۔ آپ دونوں میں سے ایک سر شعیب کا میک اوور کریں گی جبکہ دوسری شاہویز سر کا، جلدی سے ڈیسائیڈ کر لیں۔ سر شعیب اندر موجود ہیں جبکہ شاہویز سر آنے والے ہیں، اسپاٹ بوائے نے آ کر ان دونوں سے کہا، جنہوں نے ایک دوسرے کی جانب نظروں کا تبادلہ کیا۔ میں سر شعیب کا میک اوور کر لوں گی، یہ شاہویز کا۔ سیما کو منہ کھولتے دیکھ کر ہمائزہ تیزی سے بولی۔ سیما نے گھور کے اسے دیکھا۔ آپ آ جائیں میرے ساتھ۔ اسپاٹ بوائے کے کہنے پر ہمائزہ اس بات میں سر ہلاتے اس کے ہم قدم ہوئی۔ کچھ ہی دوری پر شوٹ کے لحاظ سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس
شعیب ہاتھ میں ڈرنک تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ شاویز اگر وجاہت کا شاہکار تھا تو شعیب بھی کم نہ تھا۔ السلام علیکم سر، میں آپ کی میک اپ آرٹسٹ ہوں اور ہیئر اسٹائلسٹ ہوں، ہمائزہ نے اس کے پاس آتے پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ شعیب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ اور آنکھیں حسین تھیں۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ ہمائزہ اپنے کام میں مشغول ہوتے اس کے بال بنانے لگی، جبکہ شعیب کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے چہرے کا احاطہ کر رہی تھیں۔ شاویز کا سخت موڈ آف تھا۔ وہ شعیب کے ساتھ کبھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بھلا ہو شمشیر کا، جنہوں نے میوزک کمپنی کو ہاں کہتے اس کے گلے میں یہ پھندا ڈال دیا تھا۔ شمشیر اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا، اس لیے اس کی بچت ہو گئی، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس پر شاویز کا غصہ قہر بن کر ٹوٹتا۔ سیاہ ہوڈی پہنے اپنے سر پر گرائے وہ سرخ آنکھیں لیے سیٹ پر آیا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز اور شمشیر موجود تھے۔ ابھی وہ اپنی وینٹی کی جانب بڑھتا کہ ایک منظر کو دیکھتے اس کے قدم زمین نے جکڑے۔ وہ سامنے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ جمائے، شعیب کے پاس کھڑی اس کے بال بنا رہی تھی۔ شعیب کی نظر اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ شعیب کا بازو اس کے بازو سے مس ہونے کے قریب تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں اضافہ ہوا، سینے میں آگ سی دہک اٹھی، بدن جل کر خاک ہوا، جلن پیروں کے تلووں سے اٹھتی اس کے پورے بدن میں پھیلی۔ میری میک اپ آرٹسٹ کون ہے؟ سرد لہجے میں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ شمشیر سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال سے یہ۔ شمشیر نے ایک طرف ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی سیما کی جانب اشارہ کیا۔ اسے میری وینٹی میں لاؤ، وہ ہے آج سے میری میک اپ آرٹسٹ، جلدی۔ سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے ہمائزہ کو شعیب سے مخاطب دیکھ کر وہ اس کی جانب اشارہ کرتا دبی دبی آواز میں غرایا اور تیز قدموں سے اپنی وینٹی کی جانب بڑھ گیا۔ شمشیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ شاویز کا اس لڑکی سے کوئی تو تعلق ہے۔ سیما کی ناگوار نگاہوں میں دیکھتے وہ ڈائریکٹر کی جانب بڑھ گیا۔ پر میں تو شعیب سر کی میک اپ آرٹسٹ ہوں۔ کچھ ہی پل بعد اسے اسپاٹ بوائے نے شاویز کی وینٹی میں جانے کا کہا۔ ہمائزہ اس کے کہنے پر حیرت سے گویا ہوئی۔ شعیب نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ میم جلدی چلیے، وقت نہیں ہے، شوٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، اسپاٹ بوائے نے عاجزی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمائزہ ضبط کے بندھن باندھتی اس کی وینٹی کی جانب بڑھ گئی۔ وینٹی کا دروازہ کھولتے ابھی اس نے قدم اندر رکھا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ چٹانی گرفت میں مقید ہوا اور اسے دیوار سے لگا گیا۔ ہمائزہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ بہت شوق ہے تمہیں غیر مرد کو ہاتھ لگانے کا، اسے چھونے کا، اس کے قریب ہونے کا۔ اپنی سلگتی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑے وہ سرد لہجے میں غرایا۔ ہمائزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس بارے میں بات کر رہا تھا وہ؟ میں نہیں جانتی آپ کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑے مجھے۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ شعیب کے اس قدر پاس کیوں کھڑی تھی؟ اسے کیوں ہاتھ لگا رہی تھی تم؟ اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے دیوار سے لگائے دھاڑا۔ اس کی سرخ آنکھیں چہرے پہ پڑتے، اس کی دہکتی سانسیں، ہمائزہ کی سانسیں سینے میں الجھی۔ یہ میرا کام ہے، دھیمی آواز میں وہ اس کے خون اگلتی آنکھوں میں دیکھتی گویا ہوئی۔ بڑا واہیات کام ہے۔ وہ اس کے پیچھے دیوار پہ ہاتھ مارتے غرایا۔ ذہن سے شعیب کی پسندیدگی بھری نظریں ہٹاتے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اسے شدید طیش نے آن گھیرا تھا۔ یہی واہیات کام جب میں آپ کا کر رہی تھی تب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہمائزہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ تم اب سے میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ بال بناؤ آ کے میرے، حکمیہ لہجے میں کہتے وہ اس سے دور ہوا۔ سوری سر، میں سر شعیب کی آرٹسٹ ہوں، میں انہیں ہی سروس دوں گی۔ اس کے دور ہونے پر اپنی الجھی سانسیں بحال کرتے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تم اس شعیب کے ارد گرد پھٹکو گی بھی نہیں، ورنہ مجھ سے برا کسی کو نہیں پاؤ گی۔
اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں شاہویز شاہ، اس کی جانب نم نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ اچھا تو وہ شعیب لگ رہا ہوگا نا تمہیں، ہے نا؟ سلگتے لہجے میں پوچھا۔ عجیب سی آگ تھی جو دہکتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ سینے کی کھولن تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہاں لگتا ہے اچھا، ودو بدو جواب دیتی جب جانے لگی تو شاہویز نے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آن لگی۔ کیوں؟ اسے جال میں پھنسانا ہے۔ امیر بھی ہے وہ، ساری غربت ختم کرتے پھر سے عیش و عشرت بھری زندگی مل جائے گی۔ اپنے لفظوں سے اس کے دل کو پھر لہو لہان کیا۔ ہمائزہ نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم جانتے ہو تم اپنے لفظوں سے مجھے کس قدر اذیت سے دوچار کر رہے ہو؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اس سے شکوہ کر گزری۔ اتنی تکلیف تو نہیں مل رہی ہوگی جتنی مجھے تمہارے لفظوں نے دی تھی ہمائزہ ہارون۔ جس دولت پر غرور تھا وہی دولت تم سے چھین لی گئی۔ کسی کے دل کو دکھانے کی سزا ملی ہے تمہیں۔ طنز کے تیر اس پر برسائے۔ ہمائزہ کی نم آنکھوں سے آنسو بہتے آرز پر گرے۔ اس کے آنسو دیکھتے اس نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ بیٹھ جائیں سر، آپ کے بال بنا دوں۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے اپنی کلائی کی جانب دیکھا جہاں شاہویز کی انگلیوں کے نشان ثبت تھے۔ بے تاثر لہجے میں کہتی وہ اپنا بیگ اٹھاتی سامان نکالنے لگی۔ اس کی سرخ کلائیاں دیکھتے ایک گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی شاہویز کے گلے میں۔ اگلے ہی پل خود پر سرد مہری کا خول چڑھائے آئینے کے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہوا۔ ہمائزہ بے تاثر چہرہ لیے اس کے بال بنانے لگی۔ اپنے انتہائی قریب اس کے وجود کی مہکتی خوشبو میں بے ساختہ گہرا سانس بھرا۔ اس کے بال بناتے وقت ہمائزہ کے بالوں کا جوڑا کھل چکا تھا۔ کمر سے نیچے تک آتے اس کے بال اس کے جھکے ہونے کے سبب شاہویز کے چہرے پر گرے تھے۔ ان کی نرماہٹیں محسوس کرتے شاہویز کی آنکھیں بے ساختہ بند ہوئیں۔ فرق کر پانا مشکل تھا کہ اس کے وجود سے اٹھتی مہک زیادہ اثر انداز تھی یا بالوں سے اٹھتی سندلی سی مہک۔ سوری۔ ہمائزہ کی آواز سنتے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ اپنے بال سمیٹتے انہیں ایسے ہی پشت پر کھلا چھوڑ گئی۔ اس کا بے تاثر چہرہ، اس کی ہر تاثر سے پاک آنکھیں شاہویز نے اپنے جبڑے سختی سے بھینچے، اس بات سے بے خبر کہ وینٹی کی کھلی کھڑکی سے کسی نے ان دونوں کی تصاویر کیمرے میں قید کر لی تھیں۔ ہو گیا، اس کے بال بناتے ہمائزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ شاہویز نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمائزہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ ہیلو شیز، وینٹی کے اندر آتے اینجلینا جو شاہویز کی کو سنگر تھی اسے دیکھتے محبت سے بولی۔ ہمائزہ نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ ماڈرن لباس میں ملبوس جس میں اس کا انگ انگ واضح ہو رہا تھا، وہ شاہویز کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ ہمائزہ نے سختی سے لب بھینچے، آنکھوں میں واضح رقیب کی تکلیف ابھری۔ وہ اینجلینا کو دیکھ رہی تھی اور شاہویز اسے۔ ہو گیا تمہارا کام تو جاؤ۔ اینجلینا نے شاہویز کی توجہ ہمائزہ پہ مرکوز دیکھتے سخت لہجے میں ہمائزہ سے کہا۔ جی میم، میں بس جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھتے ہمائزہ کا دل پسیج سا گیا تھا۔ اپنا بیگ اٹھاتے مؤدب انداز میں کہتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شاہویز نے اینجلینا کے طرز مخاطب پر اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اس کا سخت لہجے میں ہمائزہ سے بات کرنا۔ اینجلینا اس کے پاس بیٹھتے اس سے باتوں میں مشغول تھی، جبکہ شاہویز کی سوچوں پر ہمائزہ نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ پورا دن آج کی شوٹنگ میں اس کا دھیان ہمائزہ کی جانب ہی مبذول رہا۔ شوٹنگ کے دوران کئی بار وہ شعیب کی نظروں کا مرکز ہمائزہ کو دیکھ چکا تھا۔ ہمائزہ کا بے تاثر چہرہ، شعیب کی نظریں اس کے کام میں خلل ڈال رہی تھیں۔ وہ کئی بار اسے اس کے بال سیٹ کرنے اس کے نزدیک آئی تھی۔ چہرے پہ کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا اور یہ سب شاہویز کو حد درجہ ڈسٹرب کر گیا تھا۔
زوردار آواز سے دروازہ بجنے کی آواز سنتے وہ گہری نیند سے جاگی۔ اس نے دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھی، دروازے کی جانب بڑھی۔ آ گئی مہارانی باہر؟ پوچھے اس سے۔ اپنے پرانے یار کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہے یہ؟ بھابھی کے الزام کو سنتے وہ بے یقین ہوئی۔ کیا بول رہی ہیں آپ بھابھی؟ ہوش میں تو ہے؟ وہ اپنے کردار پر لگتے الزام کو دیکھتے بلبلا اٹھی۔ ہم سب ہوش میں ہیں بی بی، تم ہوش میں آ جاؤ۔ وائرل ہو گئی ہے تمہاری تصویر تمہارے یار کے ساتھ، یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو۔ بھابھی نے طنزیہ کہتے اس کے آگے موبائل بڑھایا۔ ہمائزہ نے موبائل تھامتے تصویریں دیکھی، یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ یہ کل اس کی اور شاویز کی تصاویر تھی جب وہ وینٹی میں تھے۔ ان تصاویر کو اس اینگل سے لیا گیا تھا کہ وہ قابل اعتراض تھی۔ بھائی میرا یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمائزہ اپنے بھائی کو خود کی جانب نفرت سے دیکھتے پا کے روتے ہوئے بولی، تیار کرو اسے، اس کا نکاح آج ہی عمر سے ہوگا۔ یہ تو اچھا ہے کہ وہ آج بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، ورنہ اس کی ان حرکات کے بعد کوئی شریف لڑکا اسے منہ بھی نہیں لگائے گا۔ راحم ہمائزہ کا بڑا بھائی اپنی بیوی کو حکم دیتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ چھوٹے بھائی اور بھابھی بھی نفرت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہمائزہ نے نفی میں سر ہلایا، بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ سچ تو کہہ رہے تھے اس کے بھائی، جس طرح کی تصاویر تھیں اس کے بعد کون اسے اپنائے گا؟ آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ کب تک ہٹیں گی یہ تمام تصاویر شمشیر؟ وہ واز زمین پر پھینکتے دھاڑا تھا۔ پورا مینشن اس کے جاہو جلال سے کانپ سا رہا تھا۔ اس کے والد عمرے پہ گئے ہوئے تھے، ایسے میں وہ اکیلا تھا۔ تمام ملازم خوف سے اسے دیکھ رہے تھے، جس کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ سر ہٹ گئی ہیں تمام تصاویر، شمشیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہمائزہ، اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ سرخ آنکھیں لیے اضطرابی انداز میں اس سے ہمائزہ کے بارے میں پوچھا۔ ان کا نکاح ہے آج عمر نامی شخص سے۔ شمشیر کے کہنے پر اس نے تیش سے پاگل ہوتے اپنا ہاتھ دیوار پہ دے مارا تھا۔ اس کے روبرو آنے کے بعد یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کے دل میں تو اب بھی اس کی محبت پوری شدتوں سے موجود ہے۔ گاڑی نکالو۔ اپنے زخمی ہاتھ پر رومال باندھے وہ گریبان کے بٹن کھولے، بسکٹ رنگ کی شرٹ اور سفید پینٹ میں ملبوس تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ شمشیر نے اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ وہ ہمائزہ کے گھر آیا تھا۔ سامنے نظر آتا منظر دیکھتے اس کے اوپر جیسے گرم کھولتا ہوا پانی گر گیا تھا۔ وہ سرد آواز میں با آواز بلند بولا۔ وہ جو قاضی صاحب کو رضامندی دینے لگی تھی، سرخ جالی دار دوپٹے کے پار سے اسے دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نکل جاؤ لڑکے، تمہاری وجہ سے ویسی ہی ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے، بدنامی ہو گئی ہے ہماری تمہاری وجہ سے۔ راحم صاحب اسے دیکھتے ضبط کرتے سنجیدگی سے بولے، بدنام میرے ساتھ ہوئی ہے تو نام بھی میرے ہی ہوگی، میں کروں گا اس سے نکاح۔ سرد لہجے میں اسے دلہن کے سراپے میں دیکھتے اس نے شمشیر کو اشارہ کیا، جو ہاتھ آگے بڑھاتے عمر کو اٹھائے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ راحم صاحب اس کی بات سنتے خاموش ہوئے۔ انہیں تو لگا تھا کہ وہ نہیں مانے گا۔ عمر اس نکاح کے بدلے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے والا تھا۔ اگر شاویز کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہمائزہ کا تو ان کے لیے یہ فائدے مند تھا، جبکہ ہمائزہ کا وجود جیسے سن سا ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی کے زمرے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کچھ پل بعد ہی اس کا نکاح شاویز شاہ سے ہو گیا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب شاویز شاہ اس کا ہاتھ سختی سے تھامے اسے لیا آگے بڑھا۔ پاؤں میں پہنی ہیل کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی۔ شاویز نے پلٹتے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل کسی چیز کا خیال نہ کرتے وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پہ غضبناک تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ اسے بٹھائے وہ خود براجمان ہوا۔ شمشیر جو عمر اور اس کے گھر والوں کو بلا واسطہ طور پہ دھمکی دے کے آیا تھا، فوراً سے گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا۔ چھوڑو مجھے۔ کراچی کے پوش علاقے میں قائم اس عالی شان بنگلے کے باہر اس کی گاڑی رکی۔
گاڑی رکتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی طرف آتے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا تھا۔ ہمائزہ مزاحمت کرتے چیخی۔ اس کے بازوؤں میں مقید وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس سے دور ہونے کی، اور شاہویز سے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ شمشیر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ کمرے میں لاتے کمرے کا دروازہ اپنے پاؤں کی مدد سے بند کرتے اس نے اسے بیڈ پہ پھینکا تھا۔ جس طرح سے وہ مچل رہی تھی، اس کے بال اس کے گال نوچ رہی تھی، وہ آدھا زخمی ہو گیا تھا۔ اسے بیڈ سے اڑتا دیکھ کے وہ اس پر حاوی ہوا۔ تم نے بدلہ لیا ہے نا مجھ سے، میں نے جو تمہیں ریجیکٹ کیا تھا اس کا بدلہ لیا ہے نا تم نے، مجھے خود کے ساتھ بدنام کر کے تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے نا۔ اس کا گریبان اپنے ہاتھوں سے تھامے بھیگی آواز میں اس سے سوال گو تھی۔ وہ جو اس کا یہ سجا سنورا روپ دیکھتے بھل بھل جل رہا تھا، اس کے اس الزام پہ ضبط کھوتا اس کی کلائی جکڑے، اس کے چہرے پر جھکتے اس کے لفظوں کو پی گیا۔ ہمائزہ کو اس سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ بن آب مچھلی کی مانند تڑپ اٹھی اس کی سخت گرفت میں۔ اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھاتے اس سے دور ہوتے۔ اس نے سرخ انگارہ آنکھیں لیے اسے دیکھا۔ میں پاگل نہیں ہوں جو اس طرح کی نیچ حرکت کر کے اپنا کریئر داؤ پہ لگاؤں۔ اس کے سرخ گہرے سانس بھرتے وجود کو دیکھتے وہ سرد مہری سے گویا ہوا۔ ہمائزہ نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میرے نکاح میں آنے کا اتنا دکھ کہ تمہارے یہ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ ہمائزہ شاہویز شاہ، یا پھر عمر کے چھن جانے کا دکھ ہو رہا ہے جس کے لیے یہ ہار سنگار کیا تھا؟ اس کے سجے سورے روپ کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے وہ لفظ با لفظ زور دیتے ہوئے بولا، اپنے لفظوں کو سوچ سمجھ کے ادا کرو شاہویز شاہ، تمہارے یہ لفظ مجھے اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کسی روز آپ کو آپ کے ان لفظوں کی بدولت مجھ سے نظریں چرانی پڑ جائیں۔ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے وہ روتے ہوئے بولی، مجھے نظریں چرانی پڑ جائیں؟ تمہیں اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہے؟ تمہارے لفظوں نے میری محبت کو ذلیل کیا، میرے دل کو زخمی کیا۔ ہمائزہ، میری محبت کو تم نے دولت کے ترازو میں تولا۔ دولت چاہیے تھی نا تمہیں؟ اس عمر سے شادی کروانے کے بعد تمہارے گھر والے اس سے تمہارے عوض پیسے لے رہے تھے نا؟ اب تو بہت خوش ہوگے تم سب۔ شاہویز شاہ جیسی کروڑوں کی ملکیت کا داماد اور شوہر جو مل گیا ہے تمہیں۔ اس کی کلائی پر گرفت سخت کرتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ شاہویز پلیز مت کرو، اتنی تکلیف مت دو اپنے لفظوں سے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تم نے آ کر شادی کی ہے مجھ سے، میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا۔ اس کی سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا محسوس کرتے وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میں نے آ کر شادی کی ہے تم سے، کیونکہ شاہویز شاہ تمہارے وجود پر کسی اور کا حق برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تم سے محبت کروں یا نفرت کروں، یہ حق صرف میرے پاس ہے۔ تمہارے وجود پر، تمہاری سانسوں پر مجھے صرف میرا حق چاہیے۔ اس کے کان کے نزدیک اپنے لب لائے وہ سرد سرگوشیانہ انداز میں کہتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلا گیا۔ اس کا لہجہ سنسنی خیز تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنی گردن پہ محسوس کرتے کسی خوف کے تحت ہمائزہ کا دل ساکت ہوا۔ شاہویز مت کرو ایسا، دور ہو جاؤ، تم تو نفرت کرتے ہو مجھ سے۔ اپنی گردن پر اس کا دہکتا لمس محسوس کرتے وہ کپکپاتے لہجے میں بولی۔ شاہویز نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے سینے میں جو آگ دہک اٹھی تھی اسے کسی اور کے پہلو میں کسی اور کے لیے سجے دیکھ کر وہ اس کے لمس سے ہی بجھنے والی تھی۔ اس کے لمس کی تاثیر تھی جو اس کے جلتے روم روم کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ نفرت کرو یا محبت، اپنا حق میں تم سے ضرور لوں گا۔ اس کی گردن سے منہ نکالے اس کے چہرے پر جھکتے مخمور لہجے میں کہتے وہ واپس اس کی سانسوں کی آمد و رفت میں خلل ڈال گیا۔ اس کی قربت میں ہمائزہ کی تمام مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ دل کے کسی کونے میں ایک اطمینان بھی تھا کہ وہ اس شخص کے نام ہو گئی ہے جسے اس نے اپنے دل کی سب سے اونچی مسند پہ بٹھایا تھا، جو اس کا عاشق تھا، جو کہیں اس کی نفرت کے بارے میں سوچتے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سپردگی کے عالم میں اپنا آپ اس کے حوالے کرتے وہ اس کی قربت میں بھیگتی چلی گئی اور وہ اسے خود کی ذات میں سمیٹتا چلا گیا۔
لیٹی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمائزہ کو اپنی گرفت سے نکلنے کی تگ و دو کرتے دیکھ وہ اپنی آنکھیں کھولے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہمائزہ نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چھوڑو، مجھے واش روم جانا ہے۔ خفت اور شرم کے باعث سرخ چہرہ لیے وہ بھرائی آواز میں بولی۔ نہیں ملے گی آزادی۔ شاہویز نے اس پر گرفت مزید سخت کرتے، اس کے چہرے کی جانب دیکھتے، اس کی چھوٹی سی ناک کو لبوں سے چھوتے سرد لہجے میں کہا، نفرت جس سے کرتے ہیں اسے یوں پہلو سے لگائے نہیں رکھتے۔ ہمائزہ نے اس کی گرفت پر چوٹ کی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نفرت کرنے کا۔ تمہیں میری محبت قبول نہیں تھی تو اب نفرت برداشت کرو۔ اس کے پہلو پر ہاتھ کا دباؤ دیتے وہ اس پر حاوی ہوتے ہوئے بولا۔ تصویریں کس نے وائرل کی تھیں؟ ہمائزہ اس کی لو دیتی نگاہوں سے نظریں چرائے بولی۔ جس فیلڈ سے میں تعلق رکھتا ہوں اس فیلڈ میں میرے پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بالوں کو اس کے عارض سے ہٹاتے کان کے پیچھے کرتے وہ سنجیدگی سے بولا، تمہاری اور تمہاری گرل فرینڈ اینجلینا کی تصاویر تو ایسے وائرل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھتی وہ آنچ دیتے لہجے میں بولی، اسے میں نے کبھی اتنا قریب نہیں کیا تھا کہ اس کے ساتھ میری تصاویر ان اینگلز میں لے کر وائرل کی جائیں۔ اس کی ناک سے ناک جوڑتے وہ اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتے ہوئے بولا، جھوٹ مت بولو، اس دن وہ تمہارے بہت نزدیک تھی، اس کی لپسٹک کا نشان بھی تھا۔ وہ بھرائی آواز میں اس کی تھوڑی پر نگاہیں جمائے بولی، وہ مجھے بہکانا چاہتی تھی، میں بہکا نہیں، وہ مجھے چاہتی تھی پر میں اسے نہیں چاہتا تھا۔ ہماری شادی کی خبر سنتے ہی وہ پہلی فلائٹ سے ہی واپس برطانیہ چلی گئی ہے۔ اس نے وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ اس وقت وہ سب پرانی باتیں بھول بیٹھا تھا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ اس کی باہوں کے گھیرے میں اس کے حد درجہ نزدیک موجود ہے۔ تمہاری چاہت کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نم نگاہیں لیے پوچھا۔ تھی ایک بے وفا، اب اس سے نفرت ہے۔ اس کے لبوں پہ اپنا لمس چھوڑتے کہتا وہ اٹھ بیٹھا۔ ہمائزہ اپنی آنکھوں سے بہہ جانے والا آنسو صاف کرتے اسے دیکھ رہی تھی جو اب اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ ہو سکتا ہے شعیب نے وائرل کر دی ہوں تصاویر۔ اسے یقین تھا شاہویز اگر یہ بول رہا تھا تو اس نے نہیں کیا، تو اس نے واقعی نہیں کیا ہوگا۔ کچھ سوچتے اس نے اس کی پشت کو تکتے ہوئے کہا۔ شاہویز نے پلٹتے تونی بھویں لیے اس کی جانب دیکھا۔ وہ گرا ہوا بندہ ضرور ہے لیکن نیچ نہیں ہے کہ عورت پر وار کرے، اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں میں۔ خیر تمہیں کچھ زیادہ یاد نہیں آ رہا؟ وہ دانت پیستے سلگتے لہجے میں پوچھا۔ میں نے صرف ایسے ہی پوچھا تھا۔ اس کے تنے تاثرات دیکھتے اس نے سٹپٹاتے ہوئے کہا، میری آج شوٹنگ ہے، دیر ہو جائے گی۔ بیویوں کی طرح اپنی ساری ذمہ داری نبھاؤ، اور ہاں یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے الفاظ بھول گیا ہوں میں نفرت کرتا ہوں تم سے، تمہارے الفاظ کبھی میری یادداشت سے نہیں مٹ سکتے۔ اپنے کپڑے نکالتے ہوئے وہ واش روم کی جانب بڑھا، پھر پلٹا، سرد لہجے میں کہتے وہ واش روم میں جا بند ہوا۔ اس کے جاتے ہی وہ تلخی سے مسکرا دی۔ تمام نیوز چینل پر یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ شاہویز شاہ نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے جس کے ساتھ اس کی تصاویر وائرل ہوئی تھی۔ شاہویز نے یہ بات سنتے تمام نیوز چینلز کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے یہ خبر بند نہیں کی تو ان پر ہتک عزت کا دعویٰ کیا جائے گا۔ اگلے ہی کچھ وقت میں تمام نیوز چینل سے یہ خبر ہٹ چکی تھی۔ اینجلینا آزاد خیال لڑکی تھی، وہ محض اس کی کو سنگر تھی جو شاہویز کو پسند کرتی تھی۔ شاہویز کی شادی کی خبر سنتے وہ واپس اپنے ملک چلی گئی تھی۔ شاہویز نے صرف ہمائزہ کو تکلیف دینے کی خاطر اس سے جھوٹ کہا تھا کہ اینجلینا اس کی گرل فرینڈ ہے۔ جب وہ اس کے نام ہو گئی، اس کے بے حد نزدیک تھی، تب ایک طمانینت اور سکون اس کے وجود میں بھرتا چلا گیا۔ اس کی قربت میں وہ تمام پچھلی باتوں کو بھول بیٹھا تھا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ اب وہ اس کی ہے، اس کی بیوی ہے۔ سارا دن وہ بولائی بولائی اس مینشن میں گھومتی رہی۔ کبھی اس کی قربت سے نوازے گئے پل یاد کرتے وہ شرم سے سرخ پڑتی، کبھی اس کا نفرت کا دعویٰ یاد کرتے آنسو بہانے لگتی۔ میم آپ کے بھائی آئے ہیں۔ ملازمہ کی بات سنتے وہ چونکی، سمجھ گئی تھی کہ اس کے بھائی کیوں آئے ہوں گے۔
دوپٹہ سر پہ اوڑھتے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے جانے کے بعد ہی اس کے لیے ہر سامان آ گیا تھا۔ جی بولیں۔ لاؤنج میں آتے اس نے بنا تکلف کیے ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ راحم صاحب اور ان کے ہمراہ موجود صنوبر صاحب نے لب بھینچے۔ عمر تم سے نکاح کے بدلے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا تھا، کیونکہ شاویز تم سے نکاح کر چکا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کو قائل کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں۔ راحم صاحب کی بات سنتے وہ تلخی سے مسکرائی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ ایک بار آپ لوگوں کے کہنے پر میں اسے خود سے دور کرتے بدگمان کر چکی ہوں، اب مزید کچھ نہیں کروں گی۔ ہمائزہ نے انہیں دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں جو اتنے سال پالا پوسا اس کا یہ بدلہ دو گی تم؟ صنوبر صاحب نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں اپنے باپ کے پیسوں پہ پلی ہوں، ان کے جانے کے بعد میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ آپ نے کب مجھے پالا پوسا؟ وہ ان دونوں کی جانب دیکھتے بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی۔ جس کے بل پر تم اتنا گھمنڈ کر رہی ہو، کیا وہ تمہیں اپنا چکا ہے؟ اپنی تذلیل اور ذلالت بھولتے؟ راحم صاحب نے طنزیہ پوچھا۔ آپ کے اور بابا کے آگے مجبور ہوتے میں نے وہ قدم اٹھایا تھا بھائی، میں مجبور تھی۔ اگر وہ نہ کرتی تو آپ لوگ اسے مار دیتے۔ اسے بچانے کے لیے میں نے وہ قدم اٹھایا تھا۔ میں اسے کبھی ذلیل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے وہ مجھ سے آپ سب کی بدولت دور ہو گیا، اور اب جب وہ کامیاب ہونے کے بعد مجھے واپس ملا ہے تب بھی آپ اس کی دولت کو بیچ میں لاتے میرا اور اس کا رشتہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہمائزہ کا سر پھٹنے کے قریب تھا درد کی شدت سے۔ اس کا مطلب تم ہماری مدد نہیں کرو گی؟ راحم صاحب نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں کروں گی، ہمائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اب ہم سے کوئی رشتہ مت رکھنا۔ جب یہ لڑکا تم سے دل بھر جانے کے بعد تمہیں تنہا چھوڑ دے گا تو ہمارے در پہ مت آنا۔ وہ اب اسے ڈرا رہے تھے، اسے بدزن کرنا چاہتے تھے۔ بے فکر رہے، میری بیوی آپ کے در پر کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے شوہر کا دل اس سے کبھی نہیں بھرے گا۔ ابھی ہمائزہ کچھ کہتی اس سے پہلے لاؤنج میں اس کی سرد پتھریلی آواز گونجی۔ ہمائزہ نے اس کی جانب دیکھا جو ان دونوں کے عقب میں کھڑا انہیں سرد نگاہوں سے دیکھتے اب آگے بڑھتے اس کے پاس آتے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ شمشیر، بن بلائے مہمانوں کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ اپنے ہمراہ آئے شمشیر کو اس نے حکم دیا، جو سر اس بات میں ہلاتے ان دونوں کو باہر کا راستہ دکھانے لگا۔ ہمائزہ سر جھکائے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیا اس نے سب کچھ سن لیا تھا؟ کیا وہ ابھی بھی اسے غلط سمجھے گا کہ وہ اس کی دولت حاصل کرنا چاہتی ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے وہ سب کچھ؟ کیوں میری ہر سخت بات برداشت کرتی رہی؟ اس کی تھوڑی تلے اپنی انگلی رکھتے، اس کا چہرہ اپنے مد مقابل کرتے، وہ سختی سے اس سے مستصفر ہوا تھا۔ تم یقین نہیں کرتے؟ بھیگی آواز میں وجہ بتائی۔ کیوں یقین نہیں کرتا؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے نزدیک کیے پوچھا۔ آگے بڑھ گئے تھے تم اپنی زندگی میں، بدگمان ہو گئے تھے۔ سچائی بتاتی بھی تو تم مجھے لالچی سمجھتے کہ اب تمہاری کامیابی سے مروب ہوتے تمہارے پاس واپس آنا چاہ رہی ہوں۔ آپ دیدہ نگاہوں سے اس کی نظروں میں دیکھتے جواب دیا۔ شاید میں یہی سمجھتا، لیکن جس طرح مجھ پہ سچائی کا ادراک ہوا اس کے بعد میں پشیمان ہوں اپنے لفظوں پر۔ میں تم سے آگے کبھی بڑھا ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں صرف ایک لڑکی کی محبت تھی اور وہ لڑکی تم تھی، ہو اور رہو گی۔ ہاں، سچائی جاننے سے پہلے میں اپنی محبت کو چھپاتے نفرت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، جو اب اتر چکا ہے۔ بس ایک بار اپنی محبت کا اظہار کر دو کہ میرے دل سے یہ خلل مٹ جائے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے عارض پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ محبت سے بولا۔ میں اپنے دل کی تمام سچائیوں سمیت یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اس کے سینے پر دل کے مقام پر سر رکھتے وہ محبت کا اقرار اس کے ہاتھ میں تھما گئی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ کہاں؟ اس کے بازوؤں میں قید ہمائزہ نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں جب بابا آئیں تو ہماری شادی کی خوشخبری کے علاوہ انہیں یہ خوشخبری بھی دی جائے کہ وہ دادا بننے والے ہیں۔ شوخ لہجے میں بے باک جملہ کہتے وہ اس کی رنگت سرخ کندھاری کر گیا۔
ہمائزہ نے سرخ رنگت لیے اس کے شوخ نظروں سے بچنے کی خاطر اس کے سینے میں سر چھپایا۔ اس عالی شان مینشن میں شاہویز عالم کا برجستہ قہقہا گونجا تھا۔